الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيدهم يد فطرهم باها بهم ملائكة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں انسان کے بارے میں، اور بہت سی روایات ہیں کہ جب انسان جو خاص عمل انجام دیتے ہیں اور اپنے فطری تقاضوں کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا، تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح اور تقدیس ہر وقت کرتے ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں بنا دیتے؟ اللہ فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. دراصل بات یہ ہے کہ انسان دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے ممتاز ہے. ایک ہے وصف عدل اور ایک ہے وصف علم. عدل انسان کی ذات سے شروع ہوتا ہے، اگر یہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، یہ عادل ہے، پھر اپنے گھر میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، یہ عادل ہے، پھر قوم قبیلے میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، یہ عادل ہے، اور اگر بادشاہ وقت بن جاتا ہے اور عدل و انصاف کرتا ہے تو یہ عادل ہے. عدل جو ہے، عدل مطلب یہ عدل کسے کہا جاتا ہے؟ عدل کہتے ہیں اپنی ہر صلاحیت کو اس چیز میں استعمال کرنا جس کے بارے میں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. آنکھ کے بارے میں جو حکم دیا، اس میں اگر آپ آنکھ کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو آپ آنکھ پر عدل کو قائم کر رہے ہیں، باوجود ہے کہ دل کے تقاضے آپ کو اور گناہوں پر مجبور کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اپنی آنکھ خراب نہیں ہونے دیتے، زبان خراب نہیں ہونے دیتے، کان خراب نہیں ہونے دیتے، ہاتھ پاؤں خراب نہیں ہونے دیتے، دل کی سوچوں پر بھی آپ نے پابندی لگا رکھی ہے. میرے دوستو، یہ عدل ہے، یہ چیز انسان میں ہے، فرشتوں میں نہیں، اس لیے کہ فرشتوں میں گناہوں کے تقاضے ہی نہیں ہیں. جب تقاضے ہی نہیں ہیں تو ان کو روکنے کا اجر نہیں ملتا. انسان میں تقاضے جب یہ روکتا ہے تو یہ متقی بھی کہلاتا ہے، اللہ کا دوست بھی کہلاتا ہے. ماشاءاللہ. اور دوسرا علم الہی کا تحمل ہے، وحی الہی کا. آپ نے بھی رمضان گزرا ہے، آپ نے رمضان میں شان دیکھی کہ جگہ جگہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، سینوں میں محفوظ ہے، زبانوں سے ادا ہو رہا ہے. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تھی
آپ کو اس وحی کے لینے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی. یعالج من تنزیل شدۃ، بخاری میں آتا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی وحی لینے میں. اللہ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمع و قرآنا. آپ زبان مت ہلائیں، پریشان نہ ہو، ہمارے ذمے ہے آپ کی سینے میں جمع کرنا بھی اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوانا بھی ہمارے ذمے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے امت کو یہ نعمت عطا فرما دی کہ قرآن ان کے سینے میں بھی جمع ہوتا ہے اور زبان سے پڑھتے بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ ایسا وصف ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں. تو جب رمضان کے مہینے میں انسان اپنی فطری تقاضوں کو، حالانکہ کھانا پینا ہر وقت انسان کے لیے حلال ہے، لیکن رمضان آتا ہے تو صبح سے شام تک آپ یہ حلال تقاضا پورا نہیں کر سکتے. انسان فوراً مانتا ہے ہاں اللہ نہیں، میں نہیں کھاؤں پیوں گا، بس آپ نے کہہ دیا نہیں کھانا پینا. اس لیے لعلکم تتقون کہا ہے قرآن نے کہ روزے سے تم میں تقویٰ آئے گا. تقویٰ ہی دراصل عدل ہے. یہ جو عدل ہے یہ اس کا نام تقویٰ ہے. اپنی ذات کے بارے میں ہو یا دوسروں کے بارے میں ہو، یہ عادل انسان ہے اگر اس میں تقویٰ ہے. اور تقویٰ دل سے شروع. تقویٰ ہا ہونا رسول نے فرمایا تقوی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. یعنی اگر انسان گناہ سے بچتا ہے تو لوگوں کی وجہ سے نہیں کہ لوگ یار کہیں گے یہ ایسا کام کرتا ہے، بلکہ اس لیے بچتا ہے کہ اس کے دل میں مولا کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اس لیے جلوت میں خلوت میں لہذا رمضان میں یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ دیکھو تم اگر خلوت میں تھے تب بھی تم اپنے کھانے پینے کے تم قریب نہیں گئے، حالانکہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تم اکیلے چھپ کر کھا پی لیتے. لوگ تو یہ سمجھتے کہ تم روزے دار ہو. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے الصوم لی اجزی بھی. اللہ ارشاد فرماتے دیکھو روزہ میرے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جس کو میں یا بندہ جانتا ہے، دوسرا کوئی آدمی گواہی نہیں دے سکتا. لہذا انا اجزی بھی، قیامت کے دن اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. نماز آپ نماز پڑھنے آئے، کتنے لوگ گواہ ہیں آپ عید نماز پڑھی آپ نے، حج کرنے جاتے ہیں، زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے. مشق کرائی جاتی کہ خلوت اور جلوت میں اللہ کا ڈر ہے. چھوٹا سا بچہ 10 سال کا بچہ روزہ رکھا ہوا ہے، چھوٹی سی خواہش، چھوٹا سا عزم، چھوٹا سا ارادہ اس کا، لیکن وہ بھی اکیلے میں کوئی چیز نہیں کھائے پیے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ میرا روزہ ہے. بس یہ وہ چیز ہے جس پر جب عید آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، باہر بھی ملائکہ، اور فرمایا کہ اس آدمی کی، اس اجیر کی، اس مزدور کی عزت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جو اپنا پورا کام کر کے آئے، میرے دربار میں آئے تو حکم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کیا تم مشورہ دو، تو فرشتے کہتے ہیں اس کا پورا اجر دے دیا جائے. اللہ پاک قسمیں فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، کبرائی کی قسم، میرے کرم کی قسم، بلندی کی قسم، میرے ارتفاع مقام کی قسم کہ میں ان کی دعائیں بھی قبول کروں گا اور ان کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا. میرے دوست یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پوری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں. فرما برداری، پرہیزگاری اور فرما برداری، یہ دو چیزیں، پرہیزگاری اور فرما برداری. یا رمضان ہمیں اس کی مشق کراتا ہے. لعلکم تتقون کے یہ معنی ہے. اس لیے رمضان نے سبق پڑھایا ہے زندگی بھر کے لیے اس کو یاد رکھنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان میں، بلکہ اصل ٹف ٹائم شروع ہوا ہے. اب دشمن میدان میں آ گئے، شیطان بھی آ چکا ہے، انسان کا نفس بھی تکڑا ہو رہا ہے، معاشرہ بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون. زیادہ تتقون کا جو لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے، یہ نہیں کہا کہ صرف رمضان میں متقی رہنا ہے. لعلکم تتقون، شاید امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے. یہاں بڑی ایک عجیب بات ہے. ویسے تو لفظ امید استعمال ہو تو اس میں یقین نہیں ہوتا، امید ہے میرا کام ہو جائے گا نہیں ہوتا. لیکن محدثین نے ایک عجیب بات لکھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب لفظ امید استعمال کرے تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے کہ اگر تم باقی صحیح معنی میں تم نے رمضان گزارا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وصف تقویٰ عطا فرمائیں گے، اور وصف تقویٰ وہ ہے جس پر انسان کی ولایت اور دوستی موقوف ہے۔ اللہ نے متقی کو اپنا ولی اور دوست قرار دیا ہے، یعنی کہ خالی نمازیں پڑھتا ہو تو میرا دوست بن جائے گا، حج عمرے کرتا ہو تو میرا دوست بن جائے گا، پر فرمایا کہ متقی ہو، پرہیزگار بھی ہو، فرمانبردار بھی ہو۔ گناہوں سے بچنے میں پرہیزگاری نام ہے گناہ سے بچنا، اور فرمانبرداری نام ہے اللہ کی اطاعت کے کاموں کو کرنا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا، روزہ ہے تو روزہ رکھنا، حج فرض ہو جائے تو حج کرنا، زکوٰۃ فطرانہ دینے کا وقت ہے تو زکوٰۃ فطرانہ دینا، یعنی اللہ کا جو ہی حکم آتا ہے اسی وقت جب انسان اس کو انجام دیتا اور اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ وصف تقویٰ کی تکمیل ہو جاتی ہے کہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے۔ جب یہ دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون، یہ لوگ میرے متقی بندے جو ہیں یہ میرے دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستی کے لیے دو باتیں رکھی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقویٰ۔ تو گویا کہ رمضان میں ہر مسلمان جو روزے رکھتا ہے، رات کو قرآن کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ اب اس کا کام ہے کہ اس فہرست سے اس کا نام نکلنا نہیں چاہیے، نام درج ہو گیا، کیونکہ لعلکم تتقون فرمایا کہ رمضان میں تم تقوی کے ساتھ رہے ہو، نمازیں بھی تم نے پڑھی، روزہ بھی تم نے رکھا، قرآن بھی رات کو سنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن روزہ بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا۔ قرآن کس لیے آئے گا؟ اس لیے کہ اس نے جگائے رکھا، تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا یا قرآن سنا ہے، اس نے جگائے رکھا۔ قرآن کا اللہ میں نے اس کو نیند سے جگائے رکھا، روزہ کہے گا میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے میں تم دونوں کی سفارش کو قبول کرتا ہوں، دونوں سفارشی۔ اور پھر جب عید والے دن آتا ہے اللہ کے دربار میں دو نعمتیں دی جاتی ہیں، بلکہ تین نعمتیں۔ نمبر ایک، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی، یہ قبولیت دعا کا موقع ہے، پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ عید کا دن عیدگاہ میں دعا کی قبولیت کی جگہ ہے یہ۔ نمبر دو، مغفور لہم، گناہ بخش دیے جائیں گے، جب یہاں سے واپس جائے گا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور نمبر تین، یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ تمہاری برائیوں پر بھی ہم نے نیکیاں لکھ دی۔ عجیب ہے، محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ برائی کی جگہ نیکی کیوں لکھی؟ اس لیے کہ نامہ اعمال خراب ہے، جب آدمی نیک ہو جاتا ہے متقی بن جاتا ہے، اب کاٹ چھانٹ اگر کاغذ کے اندر کریں گے تو قیامت کے دن فرشتوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہے تو یہ 2 نمبر تھا، یہ دیکھو جگہ 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 اس کے گناہ کاٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اس پر فضل فرمایا اور اس کی بخشش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح میرے بندوں کا راز کھل جائے گا، دنیا میں جب میں نے ستاری کی تو آخرت میں بھی ستاری ہوگی، تو جہاں گناہ لکھا ہوگا اس کو مٹا کر نیکی لکھ دیں گے تاکہ فرشتوں کو پتہ بھی نہیں چلے کہ اس نے کبھی گناہ بھی کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کرم ہے، عجیب بات ہے۔ فرمایا یبدل اللہ سیئات حسنات، مولا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ فرمایا کہ تم گوبر ایک نجس چیز ہے، اس گوبر کو تم کھیت میں استعمال کرتے ہو، اور پھر سورج کی گرمی اور زمین کا پانی اس گوبر کو درخت میں جانے کے بعد پھول میں تبدیل کر دیتا ہے، پھل میں تبدیل کر دیتا ہے، اناج میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نجس چیز تھی لیکن جب اس کی دوبارہ شکل نکلی تو پاکیزہ تھی، خوبصورت تھی، قیمتی تھی۔ گوبر بے قیمتی تھا لیکن وہ قیمتی بن گیا۔ فرمایا جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور مولا کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کا سورج یہ کام کر سکتا ہے کہ نجس کو پاکیزہ میں تبدیل کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اپنے نجس بندوں کے نجس اعمال کو پاکیزہ اور نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو 3 انعامات عیدگاہ میں دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام دعاؤں کی قبولیت ہے،
نمبر 2 مغفور لہم کا پروانہ دیا جائے گا. آج جب بھی ہم انشاءاللہ واپس جائیں گے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ پروانہ ہوگا کہ آپ کی بخشش کر دی گئی. اور تیسرا گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا ہے اور فرشتوں پر فخر بھی فرما رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو رمضان نے ہمیں جو سبق دیا ہے اب ہمیں یاد رکھنے والا ہے. نمبر 1 تقوی کا سبق ہے. جس طرح ہم نے حلال چیز کو حرام سمجھے رکھا اور ہم نے عمل نہیں کیا اس حلال پر بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو جو مستقل حرام ہے ان کو ہمیشہ حرام سمجھنا ہے اور ہمت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے. اور نمبر 2 قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرو. روزے نے تقویٰ پیدا کیا اور تراویح نے قرآن کا تعلق پیدا کیا. اللہ کی کتاب ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی زیارت کرنی ہو تو قرآن کی زیارت کرے. اللہ تعالیٰ اپنے ان الفاظ کے اندر جلوہ کرے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر شاعر جو ہے وہ اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی ذات میں سے نکلی ہے. اس لیے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص انوارات کا حامل ہے اور قرآن بھی خاص انوارات کا حامل ہے. یعنی دن کو جو نور دیا وہ بھی خاص ہے اور رات کو جو نور دیا وہ بھی خاص ہے. لہذا قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو رمضان کے بعد بھی جاری ساری رکھو. قرآن مجید کے ساتھ روزانہ ملاقات کرو. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کون پسند کرے گا اس کو 10 اونٹنیاں ملے. آپ نے کہا جی ہم سب پسند کرتے ہیں. کون پسند کرے گا کہ 5 اونٹنیاں ملے؟ کون پسند کرتا ہے کہ 2 اونٹنیاں ملے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم سب پسند کرتے ہیں. اور میں سنو 10 آیات تلاوت کرنا 10 اونٹنیوں سے بہتر ہے. 5 آیات تلاوت کرنا 5 اونٹنیوں سے بہتر ہے. 2 آیات تلاوت کرنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم روزانہ کا نصاب ایمان والوں کو دیا ہے. اے ایمان والوں روزانہ تمہیں کم از کم کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ کچھ نہ ہو تو 2 آیتیں ہی قرآن مجید کی روزانہ پڑھ لو. اب مجھے آپ بتائیں اگر ہم اس معمول کو اپنا لیں تو ہمارا قرآن کبھی ناگاہ ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ملتا ہمیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ زیادہ لمبی چوڑی تلاوت کریں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 آیات فرما رہے ہیں. 2 آیات میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور آج کل تو سہولت ہوگی کہ موبائل میں بھی قرآن مجید ہے. جہاں موبائل میں اور چیز ہے قرآن مجید رکھو وہیں سے پڑھ لو. جب صحیفہ مل جائے تو صحیفے سے پڑھ لو، قرآن مجید سے دیکھ کے پڑھ لو یا موبائل سے پڑھ لو. زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لو. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کی بنیاد پر ترغیب دی ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. اس لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق دراصل یہ بھیجنے والے کے ساتھ بھی تعلق ہے اور جس پیغمبر کی طرف بھیجا گیا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. قرآن کا عاشق مولا کا بھی عاشق ہوتا ہے اور رسول اللہ کے بھی عاشق ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں یہ دونوں عشق آپ کو مل جائیں تو قرآن سے عشق پیدا کرو. آپ قرآن سے عشق پیدا کرو، قرآن والوں سے عشق پیدا کرو. کہتے قرآن سے قرآن مجید سے یا تو محبت کرے، علماء سے محبت کرے، طلباء سے محبت کرے. کہتے ہیں کہ انسان اس کو چاہیے یا علماء سے محبت کرے یا طلباء سے محبت کرے. ایسا نہ بنے کہ جس کو نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ مدارس سے تعلق ہے، نہ مساجد سے تعلق ہے، نہ علماء سے تعلق ہے، نہ طلباء سے تعلق ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث ہے اور ایک ایسا چیلنج ہے جو آج تک قائم ہے. پوری دنیا کے کفار کو اس زمانے سے لے کر آج تک قرآن نے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ قرآن مخلوق کا بنا ہوا ہے تو آپ اس کی مثال لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ. آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. یاد رکھو نظریاتی طور پر الحمدللہ
نظریاتی طور پر اسلام اس وقت پورے عالم میں پھیل رہا ہے، مدارس کھل رہے ہیں، مسجدیں بڑھ رہی، تبلیغی مراکز بڑھ رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، کوئی کچا گھر پکا گھر ایسا نہ ہوگا کہ جہاں پر میرا کلمہ داخل نہیں ہو جائے گا۔ آج الحمدللہ اس کی شان نظر آ رہی، حکومتی معاملات الگ ہیں۔ اسلام نے کبھی اس چیز کو نہیں دیکھا، اسلام اپنے پھیلنے میں کبھی حکومتوں کا محتاج نہیں رہا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا، کیا بات ہے کہ اسلام باوجود ہے کہ حکومت اس کے ساتھ نہیں ہے پھر بھی اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور عیسائی اور یہودی بڑی بڑی حکومتیں رکھتے ہیں، ان کا مذہب نہیں پھیلتا، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ تمام دنیا کے مذاہب مردہ ہیں، اور مردے کو کھڑا کرنے کے لیے 6-7 آدمی چاہیے، اور جب بھی وہ اس کو چھوڑے گا وہ دھڑام سے زمین پر گرے گا۔ آج اگر یہود و نصارہ یا کوئی بھی مذہب دنیا میں ہے تو ان کی حکومتیں مل کر اس مردے کو کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور کہا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اور اسلام اگرچہ قرآن بوڑھا ہو گیا لیکن ہے زندہ، اور بوڑھے کو تھوڑا سا سہارا دے دیا جائے تو کھڑے ہو کر خود چلنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا عامت المسلمین جو اسلام کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کی ان کوششوں کی وجہ سے اسلام ماشاءاللہ رات دن پھیلتا جا رہا ہے۔ اگرچہ حکومتوں کی سرپرستی نہیں ہے، حکومتیں بجائے اس سے کہ اسلام پھیلنے میں ممد ہو وہ رکاوٹ بنتی ہیں، لیکن اسلام چونکہ زندہ مذہب ہے اور زندہ آدمی خود بخود چلنا شروع کر دیتا ہے، چلتا رہتا، تھوڑا سا سہارا ملے تو خود چل پڑتا ہے۔ باقی سب مذاہب مردہ ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام پوری دنیا میں رات دن الحمدللہ ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ رات دن عیسائیت سے توبہ کر کے، ہندوازم سے توبہ کر کے اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، بلکہ بعد یہ تو کہا ہے 500 آدمی روزانہ مسلمان ہوتا ہے، 500 آدمی، اور جگہ جگہ مدارس کھل رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلواؤ۔ یاد رکھو آج بڑی سخت شکایات آ رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے جگر گوشوں کو یونیورسٹی اور کالجوں کے حوالے کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کا عمل خراب ہوتا، عقیدے بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ دینی تعلیم دلاؤ، آپ کاروباری آدمی ہو، اپنے بچے کو دینی تعلیم دلاؤ، وہ دینی تعلیم حاصل کر کے اچھا کاروبار کرے گا، تمہاری بھی خدمت کرے گا، صدقہ جاری بنے گا، اور امانت دیانت کے ساتھ تمہارے کاروبار کرے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو کاروباری لوگ ہیں یا ذمہ دار لوگ ہیں، جن کو کوئی نوکریاں نہیں کرانی، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائی، اب دینی تعلیم کے بعد وہ ذمہ دارہ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ مسجد میں امامت بھی کراتا ہے، اور دوسرے کام بھی کرتا ہے، عالم بن گیا، کاروبار بھی کر رہا ہے، اپنے ابا کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، اور دینی تعلیم بھی کسی مدرسے میں 1-2 گھنٹے فی سبیل اللہ پڑھاتا ہے، اور امانت دیانت بھی رکھتا ہے، عقیدہ بھی بچ گیا، عمل بھی اچھا ہو گیا، اور آپ کے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بھی بن گیا۔ اور خاص طور پر بچیاں جو ہیں، ہماری بچیاں اکثر ایسی ہوتا ہے، تعلیم دلانے کے بعد ہم ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، آپ ان کو دینی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ آپ دینی تعلیم دلائیں تاکہ وہ حافظات، عالمات، قاریات بننے کے بعد اپنے بچوں کو، اور کچھ نہیں تو اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے گی اور ان کو لے کر چلے گی۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن مجید یہ ہمارا فخر ہے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلاؤ، قرآن کی تعلیم دلاؤ، اور خود بھی قرآن مجید کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا کرو۔ میرے دوستو، یہ چند